حقیقت بحیثیت مجموعی ایک اور پہلو سے سامنے آئی اور اس کے اجزاء ترکیبی سامنے آئے، اس کی جڑ کیا ہے، تنا کیا ہے، چوٹی کیا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یہ دین کو ایک کل کی حیثیت سے سامنے رکھنے کے ضمن میں بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ پھر حدیث جبرائیل کے ایک حصے کی وضاحت پر مشتمل ایک اور حدیث اس میں تھی، حدیث نمبر 3 تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، جس میں کہ اسلام کی حقیقت وہی بات جو حدیث جبرائیل میں تھی وہ اس میں بھی آ گئی۔ اسی طریقے سے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی حضرت معاذ بن جبل سے جو روایت کی گئی ہے، جو ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں ہے، اس کے 2 اجزاء پر مشتمل 2 حدیثیں ہم نے اس مجموعے میں پڑھ لی ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما اور ایک خود حضرت معاذ بن جبل سے ہے۔ تو یہ تو گویا کہ اسی دین کو بحیثیت کل واضح کرنے کے لیے یہ احادیث، جن میں سے یوں سمجھیے کہ 4 حدیثیں اس مجموعے میں اور 5ویں حدیث کا ہم نے اضافہ کیا کہ جو مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں شامل ہے۔ یہ دین بحیثیت مجموعی کل کی حیثیت سے اس کے اجزاء، اس کے مراتب۔ اب اسی میں ایک اور پہلو ہمارے سامنے آیا کہ دین میں خاص طور پر عبادات کا جو معاملہ ہے اس میں بدعات کا اختراع جو ہے، نئی نئی رسومات اور نئی نئی شکلیں پیدا کر لینا، یہ دین کا بالآخر حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس پر 2 حدیثیں آ گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث نمبر 5 وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر یہ کہ حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ حدیث نمبر 29 ہے، وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ تو ایک خاص مضمون پر 2 حدیثیں، اگرچہ اس مجموعے میں وہ مختلف مقامات پر ہیں، لیکن اگر مضمون اور اس کے موضوع کو دیکھا جائے تو وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہے۔ ایک تیسرا موضوع ہے ایمان کی حقیقت اور اس کے جو باطنی کیفیات ہیں اس کی وضاحت پر مشتمل، اور یہ ظاہر بات ہے کہ دین کا اہم ترین پہلو ہے۔ اس کے ضمن میں ابھی ہم نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے، اور وہ ہے کہ جس سے اس مجموعے کا آغاز ہوا تھا، نیت کی تصحیح، انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ نیت کا سارا دار و مدار جو ایمان پر ہے۔ اللہ پر ایمان ہے حقیقی معنی میں، تو جو بھی آپ کام کریں گے اسی کے لیے کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے۔ آخرت پر یقین ہے تو پھر آخرت کے لیے کریں گے، اور اگر وہ ایمان کمزور ہے تو بعد نیکی کے اعمال بھی انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کوئی اور دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا یہ کہ کوئی وجاہت دنیاوی حاصل کرنے کے لیے انسان پھر کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ در حقیقت یہ ریاکاری جو ہے، اور یہ اگر خلوص نیت میں کوئی کمی ہے تو وہ حقیقت میں ایمان کی کمی پر دلالت کرنے والی شے ہے۔ اس موضوع پر بہت سی حدیثیں آئیں گی اس میں، اور وہ جوامع الکلم کے عنوان سے متعدد احادیث آئیں گی، لیکن میں نے اس وقت صرف ایک کیٹیگری کے اعتبار سے کہ اس حدیث کو امام نووی ہی نہیں بلکہ تقریباً تمام محدثین نے اپنے مرتب کردہ مجموعوں کے بالکل شروع میں اس کو شامل کیا ہے، تاکہ یہ معاملہ بھی بالکل شروع سے واضح ہو جائے کہ حدیث کا اگر ہم نے مجموعہ مرتب کیا ہے تو ہماری نیت جو ہے وہ بھی ہم نے خلوص نیت کے ساتھ کیا ہے، اور جو شخص بھی اس کو پڑھے وہ بھی پہلے اپنی نیت کی تصحیح کر لے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اس حوالے سے وہ حدیث نکال لی گئی، اور بالکل آغاز میں، ورنہ واقعہ یہ کہ اہمیت کے اعتبار سے اور جابیت کے اعتبار سے تو حدیث جبرائیل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ام السنہ ہے، یعنی تمام ذخیرہ احادیث میں اس کا مقام وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ہے۔ ام الکتاب سورہ فاتحہ، ام السنہ حدیث جبرائیل۔ تو جیسے قرآن مجید کا آغاز اور افتتاح ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، ایسے ہی اس مجموعے کا افتتاح ہونا چاہیے تھا حدیث جبرائیل سے، لیکن نہیں، اس حکمت کے پیش نظر کہ وہ جو اصل حقیقت ہے کہ جو کام بھی آپ کرنے چلیں، چاہے وہ طلب علم کا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لی جائے کہ کوئی دنیاوی غرض و غایت جو ہے اس میں پیش نظر اور مد نظر نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کے لیے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اب آج جو پہلے ہم نے 3 حدیثیں پڑھنی ہیں، ان 3 کا تعلق ہے اسلام کے فقہی نظام سے،
اسلام کا ایک داخلی نظام ہے، ایمانی حقائق ہیں، لیکن ایک اس کا قانونی نظام بھی ہے جو اس کے ظاہری اعمال سے بحث کرتا ہے، حلال حرام، فرائض واجبات منہیات، یہ ایک جو ڈھانچہ بنتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا علم فقہ اب کہلاتا ہے، حالانکہ لفظی طور پر فقہ کے معنی فہم، اور حدیث نبوی میں جب یہ لفظ آتا ہے تفقہ، تو وہ در حقیقت فہم دین اور فہم قرآن کے لیے آتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے حضور نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر دے اور قرآن مجید کی تفسیر و تعویل کا صحیح ملکہ ان کو حاصل ہو جائے۔ یہ دعا کی ہے، تو یہ خاص جو ہے قانونی معاملے کے لیے نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ لفظ جو ہے علم فقہ یہ خاص ہو گیا ہے اسلام کے قانونی نظام کے بارے میں، جو اس کے احکام ہیں، اوامر و نواہی ہیں، حلال اور حرام ہیں، فرائض و واجبات ہیں، محرمات ہیں، ان تمام کا جو ایک نظام ہے اس کے لیے اس کو ہم اب کہتے ہیں علم فقہ۔ تو یوں سمجھیے کہ 3 حدیثیں وہ ہیں کہ جو اس اعتبار سے بڑی فنڈامنٹل ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ الحدیث السادس، 6 حدیث، عن ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، عنہما چونکہ آیا اس کا مطلب یہ کہ حضرت نعمان بھی صحابی ہیں، ان کے والد بشیر وہ بھی صحابی ہیں۔ عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ بڑی فنڈامنٹل بات ہے۔ حلال، یقیناً حلال بالکل واضح ہے، اور یقیناً حرام بالکل واضح ہے۔ بین کہتے ہیں وہ شے جو بالکل واضح ہو، جس کو کسی اور اضافی وضاحت کی، اضافی دلیل کی کوئی ضرورت نہ ہو، جس کو میں اکثر اپنے دروس میں فارسی کے اس مقولے سے ہمیشہ اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود ہی دلیل ہے، اب کسی اور دلیل کی اسے حاجت نہیں۔ تو بین شے وہ ہے جو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو، واضح ہو۔ ان الحلال بین والحرام وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ ایک انتہا پر تو وہ حلال چیزیں ہیں جن کا حلال ہونا بالکل واضح ہے، دوسری انتہا پر وہ حرام چیزیں ہیں کہ جن کا حرام ہونا بالکل واضح ہے، بین ہے۔ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی صریح نصوص موجود نہیں ہے کہ جو اس کی حلت یا حرمت پر دلالت کرنے والے ہوں، لہذا اس کے بارے میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، متشابہات کسی شکل مشتبہات ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ایک حقیقت ہے جس کو یہاں پر یعنی دین کا جو عملی نظام ہے، ڈھانچہ ہے، اس کے بارے میں بڑی بنیادی حقیقت اس ایک جملے میں آ گئی ہے کہ ایک طرف وہ حلال ہے کہ جو بالکل واضح طور پر حلال ہے، جس کے لیے کوئی نص موجود ہے کہ وہ حلال ہے، ایک طرف وہ حرام ہے کہ جو واضح طور پر حرام ہے، جس کے لیے نص موجود ہے کہ وہ حرام ہے۔ بیچ میں اب شبہ ہو جائے گا، شیڈز بن جائے گا۔ اس میں اب ایک بات نوٹ کر لیجئے، پیور لیگل پوائنٹ آف ویو سے، خالص فقہی اعتبار سے اصول یہ ہے جس شے کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس شے کی حلت ثابت نہ ہو وہ حرام ہے، یہ بہت بڑا اصول ہے۔ کسی شے کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ اگر وہ حرام نہیں ہے تو حلال ہے، لیکن وہ حلال ہوگا مباح کے درجے میں، مشتبہات کے دائرے میں آ جائے گا۔ یہاں اس حلال کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے حلال ہونے پر نص صریح موجود ہے۔ یہ حدیث در حقیقت اس حلال سے بحث کر رہی ہے۔ ایک وہ حلال ہیں جو بالکل واضح ہیں، نص صریح سے ہمارے پاس دلیل ہے، کتاب و سنت سے واضح
بنیاد ہے کہ یہ حلال ہے۔ ایک وہ شے ہے کہ جو